बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तेज़ तरीन पाकिस्तान में खुश आमदीद। हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको वक्तन फ़ौक्तन बर वक़्त आपको ख़बरदार करते रहें। सैलाब से जहाँ बहक अफराद की तादाद 1162 हो गई। सिंध में सबसे ज़्यादा अमवात हो गई। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 36 अफराद जहाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 1162 तक पहुँच गई। 3500 अफराद ज़ख्मी हैं। सबसे ज़्यादा हलाकतें सिंध में रिपोर्ट की गईं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून बारिश और सैलाब के दौरान जानी और माली नुकसान के ताज़ा आदाद व शुमार जारी कर दिए। DNM के मुताबिक 24 घंटों में गुज़श्ता मज़ीद 36 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जबकि मज़ीद 1941 अफराद ज़ख्मी हुए। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 1162 तक पहुँच गई, जबकि 3500 से ज़ायद ज़ख्मी हालत में पड़े हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध में 405 KP के 254, बलूचिस्तान में 249 अफराद जहाँ बहक हुए, पंजाब में 187 अफराद आज़ाद कश्मीर 41, गिलगित बल्तिस्तान में 22 और इस्लामाबाद में एक शख्स जान से बाजी हार गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सैलाब से 243 पुल तबाह हुए, 5063 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा, 10,51,000 से ज़ायद घर मुतासिर हुए, 7 लाख से ज़ायद मवेशी सैलाब में बह गए। NDM ने बताया कि सैलाब से मुल्क के 72 अजला मुतासिर हैं, जहां अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सैलाब ज़दगान के लिए 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान अमदाद की मंजूरी दे दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सैलाब ज़दगान के लिए 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान अमदाद की फ़राहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत होने वाले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में सैलाब ज़दगान के लिए अमदाद की मंजूरी दे दी गई। अजलास में G20 ममालिक से कर्ज मौखर करने के लिए इक़दाम करने और MATF टीम के दौरे के लिए इंतज़ामात अखराजात की ज़मन में 70 लाख फराहम करने की मंजूरी दे दी गई। चारों सूबों में सैलाब की तबाहकारियाँ, 900 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। मुल्क के चारों सूबों के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की ज़द में आ गए। अब तक 900 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। लाखों अफराद बेघर हो चुके और फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। इमारतें रेत की दीवारों की तरह गिर गईं, बिफरे रेले में बह गईं, चंगारते दरिया सवात ने कंक्रीट के मकान निगल लिए। मुँह जोर दरिया देख कर लोगों के दिल हिल गए।
کلام میں دریا کنارے بنا ہوٹل بھی پانی میں بہہ گیا تھا، جسے پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا۔ بحرین میں سیلابی ریلا راستے میں آنے والے ہر شے تنکوں کی طرح بہا لے گئے، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، گلیوں اور سڑکوں پر دریا بہنے لگا، گاڑیوں کو اپنے ساتھ لے گیا، ڈرے سہمے شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ سوات کا سب سے بڑا ایوب برج بھی بند کر دیا گیا۔ سوات ایکسپریس وے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پانی کے مقام پر جزوی طور پر بند کر دی گئی۔ ضلع بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ 26 اگست رات 11 بجے ضلع چارسدہ کے قریب واقع منڈا ہیڈ ورکس کا پل سیلابی پانی کی وجہ سے ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے چارسدہ نوشہرہ اور گرد نواح کے علاقوں میں سیلاب کا یقینی خطرہ ہے۔ انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کو بچانے کی خاطر اپنے گھروں سے نکلیں اور حکومت کے مقررہ کردہ کیمپوں میں تشریف لے جائیں۔ بحرین اور مدین سے بھی شہریوں کو نکالا گیا۔ کلام کی تاریخی مسجد میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ دوسری طرف وفاقی حکومت نے شدید بارشوں اور سیلاب کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر سویلین حکومت کی مدد کے لیے چاروں صوبوں میں پاک فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج تعینات کرنے کی اسمبلی وفاقی کابینہ کو حتمی منظوری کے لیے بھجوا دی گئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت سویلین حکومت کی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشنز میں مدد کے لیے پاک فوج کی تعینات کی جا رہی ہے۔ کابینہ کو حتمی منظوری کے لیے بھجوا دی گئی۔ چاروں صوبائی حکومتوں نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوج تعینات کرنے کی ریکوزیشن وزارت داخلہ بھجوائی۔ افواج کو چاروں صوبوں کے سیلاب سے آفت زدہ علاقوں میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب میں ڈیرہ غازی خان ضلع میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک افواج تعینات کی ریکوزیشن کی ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوج تعینات کی ریکوزیشن کی ہے۔ دریائے سندھ پر بنے جناب راج کے مقام پر آج 7 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ سیلاب سے 47 موضوعات متاثر ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ سیلاب سے کئی افراد ہلاک ہوئے۔ سیلاب کی زد میں آنے والی تمام عمارتیں بھی تباہ ہو گئیں۔ سیلاب ملک بھر میں مزید 119 زندگیاں نگل گیا، تعداد 1033 ہو گئی۔ این ڈی ایم کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 119 افراد زندگی کی باسی ہار گئے۔ سندھ میں 76، خیبر پختونخوا میں 31 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بلوچستان میں 4، گلگت بلتستان میں 6 اور آزاد کشمیر میں 1 ہلاکت ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹے میں 71 افراد زخمی ہوئے۔ 14 جون سے اب تک ملک بھر میں 1033 افراد زندگی کی بازی ہار چکے۔ بلوچستان میں 238 کے پی کے 226، آزاد کشمیر میں 38 افراد جاں بحق ہو گئے۔ این ڈی ایم کے مطابق ملک بھر میں 456 مرد، 207 خواتین، 384 بچے جاں بحق ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک زخمیوں کی مجموعی تعداد بھی 1527 ہو گئی۔ صوبہ سندھ زخمی افراد میں سرفہرست ہے، تعداد 1009 تک پہنچ گئی۔ کے پی کے میں 282، پنجاب میں 105، بلوچستان میں 106 افراد زخمی ہوئے۔ سیلاب سے 6,62,446 مکانات جزوی اور 2,83,412 گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ ملک بھر میں 7,19,558 مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ بلوچستان میں N25 شاہراہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کوئٹہ سے کراچی کے لیے بند ہے۔ N70 شاہراہ لولارائی سے ڈیرہ غازی خان کے لیے بند ہے۔ گلگت بلتستان میں نلتر، ازر، شندور اور ششتپور ویلی روڈ سیلاب کی وجہ سے بند ہے۔ رپورٹ کے مطابق شاہراہ N90خواجہ خیلہ سے بشام تک اور شاہراہ N15 جلکٹ تک بند ہے۔ سیلاب سے پنجاب میں شاہراہ N55 فاضل پور ہے راجن پور تک بند ہے۔
سیلاب میں سندھ میں بارشوں اور سیلاب کے باعث 2328 کلومیٹر سڑک کو نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں اب تک 1000 کلومیٹر سڑک حالیہ بارشوں اور سیلاب سے تباہ ہوئی، جبکہ ملک بھر کے 149 پلوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا۔